بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ایک دفعہ پھر ڈاؤن ٹو ارتھ ویوز پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کو یہاں تو نہ چڑیا آتی ہے خبر لے کے، نہ کوئی اندرونی ذرائع خبر دیتے ہیں. یہاں تو فیکٹس پہ اور پہ بات ہوتی ہے اور اس پہ کنکلوژن ڈرا کیے جاتے ہیں. تو آج جو بڑا انٹرسٹنگ موضوع چل رہا ہے، جس میں سپریم کورٹ میں انٹرپریٹیشن ہے 63A کی آرٹیکل کی ڈسکشن ہو رہی ہے. اس میں بڑے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس سامنے نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی انٹرپریٹیشن کا ڈیفینیشن کیا ہے. انٹرپریٹیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ بھی اس میں جو چیز کا آپ انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کبھی کوئی کسی کی لینگویج میں زبان میں کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا لکھا ہے، اس کا ایکسپلین تو کرو، تو وہ اس کا مطلب آپ کو بتاتا ہے. تو ایکسپلینیشن کا جو ڈیفینیشن ہے یہ ہے کہ اس کا مطلب بتانا. تو جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے جو اس کے سلسلے میں ہے کہ بھئی اگر کوئی پارٹی ورکر اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ کرے تو اس کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی تو ضرورت نہیں ہے، اس میں تو بہت کلیئر ہے. تو اس میں تو کوئی 10 دن کی بیٹھک لگانے کی اور سوالات جواب اور جھوٹے سچی باتیں کرنے کا تو کوئی جواز نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جائیں کہ جو آپ کے سپریم کورٹ کے ایک جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے 4 ڈکشنریاں کھول کے ان کے مطلب نکالنے شروع کر دیے کہ ڈیفیکشن کا مطلب کیا ہے. ڈیفیکشن کا مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن تو اس کو پازیٹیو سینس میں نہیں لے رہا. کانسٹیٹیوشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کیونکہ اگر آپ نے پالیسی سے انحراف کیا ہے آپ کی پارٹی کی، آپ اس سے اگری نہیں کرتے، تو آپ اس پارٹی کے پھر ممبر نہیں رہے اور آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس کو وہ اس کو پیٹ تو نہیں کر رہا کہ بھئی آپ نے اچھا کام کیا ہے برا کام کیا. وہ ایک ایکٹ ہے جس کے کانسیکوینسز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. پھر دوسری ایک اور بات جو میں سب سے بڑی جو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ ایک اتنے سینئر جج جو ہے وہ انٹرپریٹیشن اور ڈیفینیشن 4 ڈکشنری سے لے کے آ گئے ہیں. ان کو یہ بیسک رول معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو لوکل کانسٹیٹیوشن ہے یا آپ کا لوکل لا ہے وہ ہر قسم کی ڈیفینیشن، ہر قسم کے دوسرے قانون سے بالاتر ہوتا ہے. اگر فرض کریں، میں آپ کو یہ ایز این ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور لا میں ڈیفیکشن ایک اچھا کام ہوتا، یا ساری دنیا کے قانون اس کو کہیں کہ برا کام ہے، اس کو برا کام نہیں کہا سکتا، کیونکہ لوکل لا جو ہے وہ پریویل کرتا ہے ہر ایک اس ڈیفینیشن یا لا سے جو آپ کے ملک کی نہیں ہے. یہ یونیورسل اصول ہے اور اسی پہ ساری دنیا میں کام ہوتا ہے اور اسی پہ آپ کا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اور سوشل سسٹم چلتا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ جی کہ میں نے 4 ڈیفینیشن سے کنسلٹ کیا ہے اور وہ سب جگہ نیگیٹو ہے، تو میں بھی پھر اپنا اس کو کانسٹیٹیوشن میں اگر نہیں لکھا تو میں اس کو نیگیٹو دوں گا. یہ سراسر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں اور اس میں بائس اور وہ کلیئرلی وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. کیونکہ اس میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو دکان لگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس میں تو ایبسولوٹلی لینگویج از ایبسولوٹلی کلیئر اور اس میں انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کیونکہ میننگ کوئی لیٹن زبان میں نہیں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن، یا کوئی ہندی میں اسکرپٹ میں نہیں لکھا ہوا ہے یا فارسی میں نہیں لکھا ہوا ہے جس کا ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. یہ تو اردو اور انگریزی میں لکھا ہے جو بہت کلیئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی بنیادیں ہلا رہا ہے کہ جہاں پہ ہر چھوٹی سی چیز جس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے وہاں پہ دکان لگ جاتی ہے اور وہ پھر اٹھا کے اپنے کوئی ججمنٹ دے دیتے ہیں جس کو وہ اس کو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ بس یہی ہے. دیکھیں، ملک میں جب تک قانون اور کانسٹیٹیوشن اور اس کے رسپیکٹ نہیں ہوگی اور اس میں جو لکھا گیا ہے اس میں عمل نہیں ہوگا تو یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کرے گی. اور یہ
اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر کہنا جی کہ پاکستان میں حالات بدل جائیں گے، دودھ کی نہریں بہہ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو میری گزارش ہے قوم کے لوگوں سے اور جو اس معاملے میں انوالوڈ ہیں کہ یار خدا کے لیے کچھ تو اپنے ضمیر اور اپنے انصاف کی تم جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس میں عمل کرو. اگر نہیں کرتے تو پھر یار تم پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. بس میں نے آپ کو یہی کہنا تھا.